اس کے بعد تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے. یہ بھی ایک طویل سورت ہے. کشمکش حق و باطل میں صبر و تقوی کی تلقین، یہ ہمارے استاد جی نے یہ عنوان لگایا. حق و باطل کی کشمکش کا بیان بھی اور صبر و تقوی کی تلقین بھی کی گئی. نصارہ کا بیان بھی آئے گا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تذکرہ بھی اس سورت میں آگے چل کر کیا گیا. پہلا رکوع ہے سورہ آل عمران کا، آیات 1 تا 9. قرآن کی ہر آیت حق ہے، خواہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہ عنوان کیوں لگایا گیا؟ کچھ آیات محکمات بالکل واضح اور کچھ متشابہات جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں. ہمارا سب پر ایمان ہے، محکمات میں احکام ہے ان پر عمل کرو، اور متشابہات کا معاملہ یہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ حق بیان فرمایا اور اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے. رکوع نمبر 2، آخرت کی نعمت ابدی اور اعلیٰ ہیں. بتایا گیا کہ دنیا کے اندر مرغوب چیزیں ہیں جن کی محبت انسان کو بڑا لبھاتی ہے اور اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، مال، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، بیویاں، کھیتیاں وغیرہ. لیکن فرمایا کہ سب آزمائش کے لیے، اصل معاملہ تو آخرت کا ہے. اور آخرت کی نعمتیں کن کے لیے؟ متقین کے لیے. روزے کا حاصل بھی کیا؟ تقوی. متقین کون؟ جو خوف خدا دل میں رکھیں، دنیا میں ڈوب نہ جائیں، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے بچ بچ کر زندگی گزارے، گناہوں سے بچنے والے ہوں. اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے مومن کافروں کو دوست نہ بنائیں. بتایا گیا ایمان والوں کی اصل دلی دوستی تو ایمان والوں کے ساتھ ہوگی. ایمان والے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دلی دوستی اختیار نہ کرے. اگر ایسا کیا تو اللہ کہتا ہے تمہارا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں. رکوع نمبر 4، اللہ بغیر اسباب کے بھی عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اب وہ واقعہ جو بار بار قرآن میں آتا رہا ہمارے سامنے کہ بی بی مریم سلام علیہا کی والدہ نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی، جو اولاد ہوگی اس کو دین کے لیے وقف کر دوں گی. اللہ نے بیٹی عطا فرما دی، بڑی پریشان. لیکن کیسی بیٹی؟ مریم سلام علیہا، جن سے اللہ تعالیٰ نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی. اور بعد میں بی بی مریم سلام علیہا کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا معاملہ. پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے. انہوں نے بھی بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے تاکہ دین کی خدمت کا سلسلہ جاری رہے. رکوع نمبر 5 ہے سورہ آل عمران کا سلسلہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، معجزے اور پکار کا بیان. ان کی ولادت بھی معجزانہ ہے اور ان کے معجزے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے، کوڑی کے مریض کو درست کر دیا کرتے تھے، اور دیگر معجزات کا ذکر بھی اس مقام پر ہے. ان پر چند افراد ایمان لائے جو ان کے حواریین تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا. رکوع نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا بیان. ہمارا واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہود نے سازشیں کی. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ انہیں اپنے اوپر آسمانوں کی طرف بلند فرما لے گا اور دشمنوں سے محفوظ رکھ کر دشمنوں کو عذاب دے گا. رکوع نمبر 7 ہے دعوت کی بنیاد مشترکہ باتوں کو بناؤ. اہل کتاب سے کلام ہو رہا ہے، بڑا پیارا اصول قرآن نے دیا. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہو. توحید کی بنیادی دعوت تو سارے مذاہب، الہامی مذاہب والے مانتے ہیں، لیکن مشترکہ امور سے دعوت دی جائے گی تو قریب آ کر دیگر باتوں کو سمجھنا سمجھانا بھی آسان ہوگا. رکوع نمبر 8 ہے یہودیوں کی سازش اور گمراہی. یہود کو اس بات پر شدید غصہ تھا کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ اس دین پر ایسا قائم ہوتا ہے کہ چھوڑتا نہیں. تو انہوں نے چاہا کہ ان کی مجلس میں جا کر اسلام کا اعلان کرو، شام میں آؤ تو کفر کا اعلان کرو، تاکہ ان کو نفسیاتی طور پر جو ہے وہ پریشان کیا جائے. ان کی سازش کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا. رکوع نمبر 9، انبیاء علیہ السلام کا اللہ سے عہد. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا کہ تمہاری موجودگی میں اگر آخری رسول علیہ السلام تشریف لائیں تو ان پر ایمان لانا، ان کا ساتھ دینا. یہ پیغمبروں کا عہد ان کی امتوں پر بھی بائنڈنگ تھا، لاگو تھا. یہود کو کہا جا رہا ہے، نصارہ کو کہا جا رہا ہے یہ عہد آخری رسول کے بارے میں تمہارے رسولوں سے لیا گیا. اب یہ آخری رسول تمہارے سامنے آ گئے، ان پر ایمان لاؤ، دین اسلام کی دعوت کو قبول کرو. اس کے بعد چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے قرآن حکیم کا اور سورہ آل عمران کا سلسلہ جاری ہے. رکوع نمبر 10، باوجود استطاعت کے حج نہ کرنا کافرانہ عمل ہے. اللہ اکبر. یہاں اول تو چوتھے پارے کے آغاز سے فرمایا گیا جب تک محبوب ترین شے اللہ کی راہ میں پیش نہ کر دو تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی. پھر بتایا گیا کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ عملاً کفر کی روش پر ہے. اللہ تعالیٰ تو تمام جہان والوں سے غنی ہے. رکوع نمبر 11، روز قیامت کون کامیاب ہوگا؟ بتایا گیا جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، جو قرآن کی اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام کر اس کے حقوق ادا کریں گے، جو اجتماعیت اختیار کر کے نیکی کی دعوت دیں، بدی سے روکیں اور خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں، یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. رکوع نمبر 12، امت کے دور زوال میں کرنے کے کام. بتایا گیا ہے کہ
اہل ایمان کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کو اس لیے کھڑا کیا گیا کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور بدی سے روکے. یہ امت خیر امت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ نیکی کا حکم دینے کے لیے اور بدی سے روکنے کے لیے برپا کی گئی. یہ کام یہ امت کرے گی تو پھر اس کو فضیلت عطا ہوگی. اس بات کا اس مقام پر تذکرہ. پھر رکوع نمبر 13، اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ غزوہ احد پر تبصرہ یہاں پر شروع ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اگر مسلمان استقامت کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا. اس کے بعد رکوع نمبر 14، مسلمان کب غالب ہوں گے؟ بتایا گیا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعتاً ایمان کی روش پر ہو، سچا پکا ایمان تمہارے دلوں میں ہو اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو گے تو تم ہی غالب رہو گے. اس بات کی بشارت اس مقام پر دی گئی. رکوع نمبر 15 ہے سورہ آل عمران کا سلسلہ جاری. اللہ والے کون ہیں؟ یہ حوالہ بار بار آیا. اللہ والے تو وہ ہیں جنہوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جنگ کی ہے، اور جو تکالیف آئیں، مصائب آئے، انہوں نے اس کو جھیلا اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے راہ خدا میں جان تک کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا. پھر سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 16، نظم کی اہمیت. یہ نظم سے مراد کیا ہے؟ یہ پوئٹری والا نظم کا معاملہ نہیں. اجتماعیت کے اندر امیر کی بات کو ماننا. وہ درے پر خطا ہو گئی تھی، یاد آیا؟ وہ تذکرہ اس مقام پر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا اور درے پر ان کی بات نہیں مانی گئی تو کس قدر بڑا نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا. اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ نظم کو برقرار رکھو، اپنے امیر کی سنو اور اس کی بات کو مانو. رکوع نمبر 17 ہے ایک مثالی قائد کی صفات. سب سے بڑے قائد کون ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی صفات کا بیان کہ وہ بڑے نرم مزاج ہیں. اگر بالفرض محال وہ سخت مزاج ہوتے تو یہ سارے صحابہ کرام جمع نہ ہو پاتے. تو ہر امیر کے لیے بڑی پیاری ہدایات اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے تعلق سے عطا ہوئیں. ایک اہم ہدایت یہ بھی ہے کہ توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ اصل میں اللہ ہی ہے جو مدد فرمانے والا ہے. رکوع نمبر 18، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. غزوہ احد کے موقع پر وقتی طور پر ایک نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا، لیکن پھر وہ کھڑے ہوئے اور اللہ کی رسول علیہ السلام نے پکار لگائی تو آپ کے پیچھے لبیک کہا اور کہنے لگے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہماری رہنمائی فرمائے گا. اس کے بعد رکوع نمبر 19، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. بتایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور بالآخر سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے اور سارے اعمال وہاں پر پیش ہوں گے. اصل کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچا لیا جانا اور جنت میں داخل کر دیا جانا. اللہ مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. رکوع نمبر 20 سورہ آل عمران، حصول معرفت حقائق کا ذریعہ ذکر و فکر. سبحان اللہ. اس کائنات پہ غور و فکر کرو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرو. یہ ذکر اور فکر دونوں جمع ہوں گے، اللہ کی معرفت ملے گی، کائنات کے بارے میں حقیقت سمجھو گے، اپنی معرفت ملے گی ہمیں کیوں پیدا کیا گیا. اور اس پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے بڑی قیمتی دعاؤں کے ساتھ. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار.